ہیں جو ایک پرانے نظام سے فائدہ اٹھا کے اربوں پتی بن چکے ہیں. ان کے بچے اربوں پتی بن چکے ہیں. پیسہ ان کا باہر چلا گیا ہے. جب پیسہ باہر جاتا ہے ڈالرز لے کے تو روپے کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں, روپیہ کمزور ہو جاتا ہے. اور جب یہ روپیہ گرتا ہے تو یہ مہنگائی آتی ہے, کیونکہ چیزیں جو امپورٹ ہوتی ہے سب کچھ مہنگی ہو جاتی ہیں. لیکن ان کا پیسہ جن کا باہر پڑا ہوتا ہے, ان کے پیسے دولت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ان کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ ساتھ ساتھ نہیں ہے. یہ جو ہر روز ٹی وی پہ دیکھیں وہی شکلیں بیٹھ کے 10 سال میں آپ نے ملک کا قرضہ 6 ٹریلین سے 30 ٹریلین پہ پہنچا دیا ہے, اور آج تنقید 7-8 مہینے کی پارٹی کے اوپر کر رہے کہ جی فیل ہو گئی. فیل تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہوگا جب پہلی 2008 میں وہ پیپلز پارٹی آتی ہے, 6,000 ٹریلین سے 6,000 ارب سے 15,000 ارب پہ قرضہ لے جاتے ہیں, اور وہ دوسری پارٹی آتی ہے وہ 15,000 سے 30,000 پہ لے جاتی ہے قرضہ. تو اس سے بڑا فیلئر کیا ہے؟ کس منہ سے وہ ہمیں ابھی سے شور مچائے ہوئے پہلے دن سے؟ یہ ہے سٹیٹس کو. جنگ ہوتی ہے جب آپ چینج کسی بھی معاشرے میں لے کے آتے ہیں, سٹیٹس کو جب کوئی شکست دے کے آپ لے کے آتے ہیں, اور وہ بیٹھا ہوا سٹیٹس کو ہر جگہ رکاوٹ بنا ہوا ہے چینج کے راستے میں, ہر فیلڈ میں بیٹھا ہوا ہے. ایف بی آر میں دیکھیں وہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جو نہیں چاہتے ہوں گے چینج. کوئی ادارہ آج آپ پاکستان کا دیکھیں گے اس میں یہ بیٹھے ہوں گے لوگ جو کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایک کرپٹ سسٹم کے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور یہ جو جنگ ہے یہ آپ سب مطمئن ہو جائیں کہ یہ نہیں, کوئی نہیں جیت سکتا ہمارے سے. یہ بلکہ جنگ جیت چھوڑیں, یہ انشاءاللہ یہ جنگ جیت تو خیر ہم گئے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پرانے وقت پیچھے رہ گئے ہیں, زمانہ ان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے. اور جو ہماری کوششیں, ساری کوشش یہ ہے کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. یہ جو ہاؤسنگ ہے, یہ ہاؤسنگ کا میرا پہلا تعلیم تھا, صحت تھا, انصاف تھا, روزگار وہ زیادہ میرا تھا. لیکن ہاؤسنگ کا ایک اس طرح بھی مجھے احساس ہوا کہ ایک گورنمنٹ, ایک سرکاری محکمے میں ایک کوئی اس کا نام میں بھول گیا ہوں, کوئی اقبال تھا جو کام کرتا تھا 2 سال پہلے. اس نے اپنے بیٹے کو امپلوائے کرنے کی کوشش کی کہ کیا اس کا بیٹا بھی اسی محکمے میں آ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ رولز نہیں الاؤ کرتے. وہ اس لیے چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی امپلوائے ہو جائے کیونکہ اس کو سرکاری گھر ملا ہوا تھا. تو اس کو ڈر تھا کہ وہ اگر وہ فارغ ہوتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے, تو اس کا بیٹا وہ ان کو گھر چلا جائے گا اور نوکری بھی اس کے پاس روزگار نہیں رہے گا. تو اس سے پوچھا کہ کیا طریقہ ہے کہ میرا بیٹا اس محکمے میں آ سکتا ہے. اس نے کہتا اگر آپ کام کرتے کرتے مر گئے تو پھر آپ کے بیٹے کو وہ محکمہ روزگار دے دے گا, امپلوائے کر لے گا. اس نے چھت سے چھلانگ خودکشی کر لی تاکہ اس کا بیٹا ہو اور اس کا گھر بچ جائے. تب میں نے سوچا کہ یہ کتنا لوگوں کے لیے, تنخواہ دار لوگوں کے لیے مشکل چیز ہے کہ ان کے پاس تو کبھی کیش آئے گا ہی نہیں گھر بنانے کے لیے. تو کتنے وہ مشکلوں سے گزرتے ہیں, سوچتے ہوں گے کہ سر پہ چھت نہیں ہے. اور تب ہم نے اس چیز کے اوپر سوچنا شروع کیا, اور پھر یہ بڑا چیلنج دیا کہ پاکستان میں 1 کروڑ گھروں کی کمی ہے, اور اس میں خاص طور پہ جو سیلریڈ لوگ ہیں, تنخواہ دار لوگ ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارا بڑا ایمبیشس ٹارگٹ آیا 50 لاکھ گھروں کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانچ ہوئی ہے, آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو ڈیڈیکیشن ہے ہماری جو ڈی جی کی, اور خاص طور پہ سیکرٹری عمران زیب کی, اور اس کے بعد جو ہماری ٹاسک فورس بیٹھی ہوئی ہے, باہر سے انویسٹرز, جس طرح عمران زیب نے کہا, انویسٹرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. ایک چیز یاد رکھیں کہ ہم کئی دفعہ, اور یہ ہے بھی, ہمیں اپنی آبادی کنٹرول کرنی پڑے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے.